اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میں جو لذت موجود تھی ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، جو ان کے لیے وہ لذت موجود تھی وہ ہماری درک سے باہر ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ جان لیں کہ نماز میں کتنی لذت موجود ہے تو وہ اس نماز کی لذت کو درک کرنے کے لیے اپنی بادشاہت کو ٹھوکر مار دیں گے۔ بس انسان کے درک کرنے کی دیر ہے۔ ہم اس نماز کی لذت کو اگر درک کر لیں تو یہ دنیا کی جتنی بھی نعمات ہمارے سامنے ہیں، ہم ان تمام نعمات کو اس نماز کی نعمت کے حصول کے لیے فدا کر دیں گے اور قربان کر دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ وہ لذت ایسی لذت ہے جو کسی کے لیے قابل فہم نہیں ہے مگر اس کے لیے جو اس نعمت کو، اس لذت کو محسوس کر لے اس دنیا میں۔ ہمارے لیے نماز کیا ہے؟ ہمارے لیے نماز یہ 5 منٹ کی نماز جماعت ہے، 10 منٹ کی نماز ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہمیں کسی نے اس مسجد کے اندر بند کر دیا ہے۔ آئے ہیں ہم اپنی رضا سے، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی یہ نماز ختم ہو جائے، جلدی ہم اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں، جلدی اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جائیں۔ اکثر کاتبہ مؤمنین کی یہی حالت ہے، مگر چند افراد ایسے جو اس نماز میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ لذت ایک ایسی معنوی لذت ہے کہ جو اس لذت کو درک کرتا ہے اس کی نماز میں اور ہم جیسے لوگوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی نے مرحوم آیت اللہ قاضی، مرحوم آیت اللہ بہجت کے جو استاد ہیں ان سے سوال کیا کہ آغا آپ یہ بتائیں کہ کیا جنت میں بھی نماز ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں نماز نہ ہو تو وہ جنت پھر کس کام کیا؟ کہ انسان کو وہ لذت جو اس نماز میں حاصل ہو رہی ہے وہ اس لذت کو ترک کرے اور وہاں جا کر باغات کو دیکھے، وہاں جا کر حوروں کو دیکھے، وہاں جا کے اسمار کو دیکھے، وہاں جا کے انہار کو دیکھے، اس عظیم لذت کو چھوڑ کر۔ لہٰذا اس لذت کا وہاں پر ہونا جو اعظم لذت ہے وہی امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت کے اندر جو بیان ہوا کہ خداوند متعال جب انہیں یہ تمام نعمتیں عطا کرے گا تو ان سے کہے گا کہ کیا اس سے بڑی نعمت تمہیں بتاؤں؟ وہ نعمت میری رضا ہے، وہ میری محبت ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کی رضا کی طرف وہاں متوجہ ہوگا، لہٰذا اللہ کی محبت کی طرف متوجہ ہوگا جو وہاں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محفل میں بیٹھنے سے انسان کو حاصل ہوگی۔ کہ جسے ہم اہل بیت کے حوالے سے پہلے احادیث میں بیان کر چکے حداث الحسین کی، کہ وہ کہیں گے کہ ہم حسین ابن علی کی محفل کو چھوڑ کر ان جنتی نعمات کی طرف آئیں، وہ اصلاً سر اٹھا کر بھی ان حور العین کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور ان کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ ہم اس وقت جو جنت الحسین میں موجود ہیں اس سے ادنا جنت کے اندر جانے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں۔